تم رونا بند کرو، میں ابھی ان دونوں کو واپس لے کر آتا ہوں۔ کہتے ہی ظفر اٹھا اور رشیدہ چاچی کے گھر کی طرف چل پڑا۔ وہاں رشیدہ چاچی کے گھر اقرا کے 2 چاچا لطیف اور عرفان آئے ہوئے تھے، جو دونوں بچیوں کی حالت دیکھ کر کافی غمگین ہو گئے تھے۔ رشیدہ چاچی نے اقرا اور انشا کے زخم صاف کیے اور اپنی پوتیوں کے صاف کپڑے دونوں بہنوں کو پہنا کر ان کے سر کو اسکارف سے ڈھانپ دیا۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ دروازے سے ظفر اندر داخل ہوا۔ رشیدہ چاچی سے سلام دعا کے بعد انہوں نے اقرا اور انشا کو ساتھ چلنے کا کہا، جس پر چاچی نے ان کو صبح کا سارا واقعہ بتایا۔ اپنی آنکھوں سے اپنی بیٹیوں کی ایسی حالت دیکھنے کے بعد ظفر غصے سے پاگل ہو گیا اور فوراً اٹھ کر اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ رشیدہ چاچی، ظفر کے دونوں بھائی اور بیٹیاں بھی ان کے پیچھے بھاگی۔ اندر داخل ہوتے ہی ظفر غصے سے نسرین کی طرف بڑھا۔ کتنی جھوٹی اور مکار عورت ہو تم! میری بیٹیوں کی یہ حالت کر کے اب خود مظلوم بننے کی کوشش کر رہی ہو۔ چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں۔ اس سے پہلے کہ ظفر نسرین پر ہاتھ اٹھاتا، رشیدہ اور ظفر کے دونوں بھائیوں نے آگے بڑھ کر اسے روکا۔ بہرحال نسرین کو کسی قسم کا پچھتاوا نہیں تھا۔ وہ ایک ہی بات کر رہی تھی ظفر سے کہ میں تمہاری بیٹیوں کی نوکر نہیں ہوں، مجھے الگ گھر لے کے دو یا مجھے طلاق دو۔ لڑائی بہت بڑھ گئی تھی۔ رشیدہ چاچی اور ظفر کے بھائی اس کا گھر برباد نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے لطیف اور عرفان نے فیصلہ کیا کہ ظفر دوسرا گھر نہیں لے سکتا، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، وہ تو محنت مزدوری کرتا تھا۔ اس لیے انہوں نے ظفر کو منایا کہ اقرا اور عشا کو ہم لے جاتے ہیں، یہ دونوں اب ہمارے ساتھ رہیں گی۔ بہت مشکل سے ہی صحیح لیکن ظفر مان گیا۔ اس طرح اقرا عرفان کے ساتھ اور انشا لطیف کے ساتھ ان کے گھر چلی گئی۔ وقت کا کام ہے گزرنا اور وہ گزرتا چلا گیا۔ پتہ ہی نہیں چلا کہ نسرین کی شادی کو 8 سال گزر گئے۔ اقرا اب 15 سال اور عشا 17 سال کی ہو گئی تھی، مگر نسرین کو اللہ نے اولاد کی خوشی نہیں دی۔ جو دوسروں کی اولاد پر ظلم کرتے ہیں، ان کی خوشیاں نہیں دیکھ سکتے، وہ خود بھی کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ کسی بھی ڈاکٹر کا کوئی بتاتا تو نسرین وہاں علاج کے لیے پہنچ جاتی۔ 8 سال کے لمبے عرصے کے بعد نسرین کو ڈاکٹر نے خوشخبری دی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ اس کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ وہ ہر وقت سوچتی رہتی کہ میں اپنے بچے کو دنیا کی ہر آسائش دوں گی، بڑے سے بڑے اسکول میں پڑھے گا میرا بچہ۔ ان دنوں اس نے کام کے لیے بھی ملازمہ رکھ لی تھی۔ ظفر بھی بہت خوش تھا۔ آخر وہ دن بھی پہنچ گیا جس کا نسرین کو بے صبری سے انتظار تھا۔ ہسپتال میں بیڈ پر پڑی وہ منتظر نگاہوں سے دروازے کو دیکھ رہی تھی کہ کب اس کے بچے کو اس کی گود میں دیا جائے گا۔ اتنے میں دروازے سے ظفر اندر داخل ہوا، جس کی گود میں محرون کمبل میں لپٹا ایک بچہ تھا۔ اس کے پیچھے کچھ ڈاکٹرز بھی آ رہے تھے۔ نسرین نے ظفر کو دیکھتے ہی کہا، شکر ہے ظفر تم آ گئے، کہاں چلے گئے تھے؟ مجھے میرا بچہ تو دکھاؤ۔ ظفر نے اس چھوٹے سے بچے کو نسرین کی گود میں دیا۔ نسرین نے جیسے ہی بچے کے چہرے اور سر سے کمبل کو ہٹایا، وہ لرز کر رہ گئی۔ بچہ باقی تو ٹھیک تھا، مگر اس کی کھوپڑی کی کھال نہیں تھی۔ سر کے اندر موجود دماغ وغیرہ سب نظر آ رہا تھا۔ ظفر نے جلدی سے بچے کو واپس لیا اور کانپتی ہوئی نسرین کو سنبھالنے لگا، جس کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا۔ آج 2 ہفتے گزر چکے نسرین اور ظفر پہ وہ قیامت گزرے۔ رات کے 2 بج رہے تھے جب پیاس کی شدت سے نسرین کی آنکھ کھلی۔ کچن میں پانی پیتے ہوئے اچانک اسے وہ سب یاد آیا جو وہ 8 سال پہلے اقرا اور انشا کے ساتھ کر چکی تھی، اور اپنا ننھا سا بیٹا بھی۔ رات کے اس پہر کچن میں کھڑی نسرین کے کانوں پہ مسلسل ان بچیوں کی آوازیں گونج رہی تھی، امی مت مارے اقرا کو، امی چھوڑ دیں، میرے بال نہ کاٹے، مت کریں امی، صرف ایک دفعہ معاف کر دیں، اس کے بعد کبھی آپ کو تنگ نہیں کریں گے۔ شاید اپنی اولاد کو ایسی حالت میں دیکھنا ہی تھا جو آج نسرین ان معصوم بچیوں کے درد کو محسوس کر رہی تھی۔ چیخ چیخ کر روتے ہوئے وہ کچن میں ہی زمین پر بیٹھ کر اللہ سے معافیا مانگنے لگی۔ رونے کی آواز سن کر ظفر بھی بھاگتا ہوا کچن میں آیا۔ کیا ہوا نسرین، کیوں رو رہی ہو؟ بتاؤ مجھے، ہوا کیا ہے؟ ظفر نے حواس بھاگتا ہو کر پوچھا۔ ظفر، مجھے اقرا اور عشا کے پاس لے چلو، خدا کے لیے مجھے ان کے پاس لے چلو، خدا کے لیے مجھے ان کے پاس لے چلو، میں ان سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ آج اپنی اس حالت کی ذمہ دار میں خود ہوں، نہ میں ان پہ ظلم کرتی، نہ آج میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا۔ جب تک وہ مجھے معاف نہیں کریں گی، اللہ بھی مجھے معاف نہیں کرے گا، مجھے لے چلو ان کے پاس۔ زاروں کی طرح روتے ہوئے نسرین نے ظفر سے کہا، ابھی بہت رات ہو چکی ہے، میں کل صبح تمہیں ان کے پاس لے جاؤں گا، ظفر نے کہا اور اسے سہارا دیتے ہوئے کمرے میں لے آیا۔ عرفان اور لطیف کے گھر روانہ ہوئے۔
اقرا اور رمشا اپنی چاچی کے ساتھ کچن میں ان کا ہاتھ بٹانے میں مصروف تھی جب باہر سے باتوں کی آواز آنے لگی۔ لگتا ہے کوئی آیا ہے، چلو چل کے دیکھتے ہیں۔ اور وہ تینوں باہر آ گئی۔ باہر کا منظر دیکھ کر اقرا اور رمشا کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ جہاں لطیف کی بیوی نسرین سے سلام دعا کرنے میں مصروف تھی، اقرا اور رمشا نے بھی آگے بڑھ کر سلام کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن نسرین نے ان کا ہاتھ تھامنے کی بجائے دونوں کو گلے سے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، میں تم دونوں سے معافی مانگنے آئی ہوں۔ میں نے تم دونوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، اس کی سزا بھی مجھے مل چکی ہے۔ مجھے معاف کر دو اور میرے ساتھ گھر چلو۔ جب تک تم دونوں مجھے معاف نہیں کرو گی تب تک اللہ بھی مجھے معاف نہیں کرے گا۔ اقرا اور رمشا نے نسرین کی طرف دیکھا جو بے حد کمزور نظر آ رہی تھی۔ آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے موجود تھے۔ وہ بہت بیمار نظر آ رہی تھی۔ دونوں بہنوں نے اسے معاف تو کر دیا تھا مگر ساتھ چلنے سے انکار کر دیا۔ اب واپس وہ دونوں اس گھر میں نہیں جانا چاہتی تھی اور اس گھر میں وہ بے حد خوش بھی تھی۔ 2 دن وہاں گزارنے کے بعد نسرین اور ظفر واپس آ گئے۔ آج ظفر کام پر چلا گیا جبکہ نسرین گھر میں بالکل اکیلی تھی۔ آج پہلی بار اسے اس تنہائی سے خوف آ رہا تھا مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ یہی تنہائی اور اکیلا پن اس کا مقدر بن چکا تھا۔